من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه والسلام على من اتبع الهدى. ساری بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے جو اکیلے اس کائنات کا رب ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، اکیلے جس کی مرضی اس کائنات میں چلتی ہے. ساری دنیا اس کے در کی محتاج اور بھکاری ہے. اللہ اکیلا غنی اور بادشاہ ہے. اس کے دینے سے ملتا ہے، نہیں دینے سے کچھ نہیں ملتا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری امام بن کے دنیا میں تشریف لائے. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کے خطبے میں انشاءاللہ مختصر وقت میں کچھ باتیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ ہدایت کے تعلق سے ہے. بہت ہی اہم موضوع ہے، لیکن اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھنی ہے کہ دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ ہدایت کا ملنا ہے. ایک آدمی دنیا میں اس کے پاس سب کچھ ہو، اس کے پاس اچھی ڈگری ہو، اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس ہو، لیکن اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے وہ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو دنیا کی ساری نعمتیں پا کر کے بھی وہ کھویا ہوا ہے. وہ محروم انسان ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ملے. اور ایک آدمی دنیا میں بہت غریب سے غریب آدمی ہے، اس کے پاس اچھی ڈگری نہیں ہے، لوگ اس کو پوچھنے والے نہیں ہیں، بہت ہی غریب آدمی ہے. دنیا میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے، دنیا والے اس کو پہچانتے بھی نہیں ہیں. لیکن اگر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت اس کے پاس ہے تو چاہے اس کو دنیا پہچانے نہ پہچانے، دنیا بنانے والا اس کو پہچانتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے نبی کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے، وہ ایک مسلمان کی زندگی میں ہونا چاہیے. ہدایت بہت قیمتی نعمت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو مانگنا سکھایا ہے. اگر اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہوتی تو اللہ اسے مانگنا پہلے سکھاتا کہ اس کو مانگو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت یہ وہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو مانگنا سکھایا. اہدنا الصراط المستقیم سکھایا ہے، مانگو اس کو. اور ہمیشہ بندہ محتاج ہے اللہ کی ہدایت کا. جب تک اللہ ہدایت نہ دے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. ہدایت کے 4 لیول ہیں جس کو ابن قیم نے بیان کیا ہے. ہدایت کا ایک لیول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی فطرت میں ہدایت رکھا ہے. ہدایت کا ایک مطلب یہ بھی ہے جتنی مخلوق دنیا میں ہے، جانور ہو چاہے انسان ہو، سب کو اللہ نے ایک ہدایت دیا ہے. وہ کون سی ہدایت ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے اور کیسے اس کو حاصل کرنا ہے. یہ ہر مخلوق کی فطرت میں ہے. اس لیے ایک مچھلی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، انڈے سے باہر آتا ہے، تو اس کو سیکھنا نہیں پڑتا ہے کہ سمندر میں کیسے تیرتے ہیں.
کس نے بتایا اس کو؟ یہ ہدایت کس نے دیا اس کو کہ وہ جیسے انڈے سے باہر آتا ہے وہ پانی میں برابر بھاگتا ہے؟ ایک بکری کے بچے کو کس نے سکھایا کہ پیدا ہونے کے بعد فوراً وہ دودھ پینے لگتا ہے؟ اس کو دودھ پینا سکھایا کس نے؟ ایک انسان سویا ہوتا ہے، اگر اس کو مچھر کاٹتا ہے تو برابر اس کا ہاتھ اس جگہ پہ جاتا ہے جہاں مچھر کاٹا ہے، لیکن وہ جانتا نہیں، وہ تو سویا ہے، اس کو وہ نیند میں ہے۔ یہ کس نے سکھایا کہ ہاتھ برابر وہاں جائے؟ ایک آدمی کہیں جاتا ہے، کتا بھوکنے لگے تو بھاگنا شروع کرتا ہے، پیر کو کس نے سکھایا کہ بھاگو؟ یہ اللہ ہے جس نے ہر مخلوق کی فطرت میں یہ ہدایت رکھ دیا ہے کہ تیری کیا ضرورت ہے، کیسے ملے گی اور کس نقصان سے کیسے بچنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو دے دیا ہے۔ ہدایت کا ایک دوسرا لیول ہوتا ہے جو دنیا میں صحیح اور غلط راستے کی پہچان ہے، یہ جنات اور انسان کو اللہ نے دیا ہے، اس میں اور مخلوق نہیں آتی کہ صحیح اور غلط کی پہچان ہدایت کا دوسرا لیول ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کے بتایا، کتابیں دے کے بتایا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح پہ چلنا ہے، غلط سے بچنا ہے۔ اس میں ایک انسان کی ہدایت ہے کہ وہ صحیح کو پہچانے اور صحیح پر چلے، غلط سے بچے۔ ہدایت کا تیسرا لیول ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل میں حق کی پہچان اور حق پہ چلنا اور جمنا اس کے دل میں اللہ ڈال دے۔ کبھی کبھی انسان ہدایت پہچانتا ہے، حق پہچانتا ہے، لیکن جم نہیں پاتا اس پہ، چل نہیں پاتا اس پہ۔ ہدایت کا تیسرا لیول ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی موت تک اس کو اس راستے پہ جما کے رکھے، اس کے قدم کو ڈگمگانے نہ دے، پھسلنے نہ دے۔ یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو حق پر جما دے، حق پر چلاتا رہے یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے۔ یہ کسی نبی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کسی کے دل میں ہدایت کا جما دینا یہ اللہ کرتا ہے۔ ایک چوتھا لیول ہدایت کا ہے کہ مرنے کے بعد آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دے۔ ایک انسان اپنی نیکیاں دنیا میں بہت ساری کیا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ جنت میں چلا جائے، وہاں بھی ہدایت دی جائے گی کہ کچھ لوگوں کو جنت کا راستہ دکھایا جائے گا، کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف ہانک کے لے کے جایا جائے گا۔ تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جنت کے راستے پہ چلا کے جنت میں ڈال دے، وہ ہدایت کا آخری درجہ ہے جو وہاں اللہ تعالیٰ کرے گا۔ تو یہ ہدایت کے 4 درجے ہیں جس کو ابن قیم نے بیان کیا ہے۔ آج جو ہم دیکھیں گے اس مختصر وقت میں کہ ایک انسان اگر ہدایت چاہتا ہے تو کیا کرنا چاہیے، ہدایت پانے کے لیے، حق پہ جمنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا اسباب ہیں، کن کو ہدایت ملتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، اگر ایک بندہ چاہتا ہے کہ ہدایت پر چلے، ہدایت پر جمے، ہدایت پر آئے، ہدایت اس کو ملے، سب سے پہلی چیز انسان کے دل میں طلب ہونی چاہیے۔ طلب، جس کے دل میں طلب نہیں اس کو ہدایت نہیں ملتی، چاہے نام ابو طالب ہی کیوں نہ ہو، ہدایت نہیں ملتی۔ ابو طالب طلب والا، ہدایت ملی نہیں، کیوں؟ اندر سے طلب نہیں تھی، دل میں طلب نہیں تھی۔ ایک آدمی گناہوں کی زندگی میں لت پت ہے، ایک آدمی اللہ کے حکموں کو روزانہ توڑتا ہے، ایک آدمی موج و مستی میں پڑا ہوا ہے، ایک آدمی غلط راستے پہ چل رہا ہے، لیکن اس کے دل میں طلب نہیں ہے کہ مجھ کو ہدایت پہ چلنا ہے، اس کو زندگی بھر ہدایت نہیں ملے گی۔ جس کے دل میں طلب نہ ہو، جس کے دل میں تڑپ نہ ہو، چاہت اندر سے نہ ہو، اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، سورہ شورى میں اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے اور ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف لپکتا ہے، خود سے بڑھتا ہے۔ جو خود سے چلنا ہی نہ چاہے اللہ زبردستی اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ہدایت بہت قیمتی نعمت ہے، جو آنا چاہتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے، جو آنا ہی نہیں چاہتا ہے اس کو نہیں ملتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں زندگی بھر ایک عمل کر رہے ہیں لیکن کبھی ان کے دل میں تڑپ نہیں ہوتی، لاؤ اس کو کم سے کم دیکھیں، چیک تو کریں کہ یہ نبی کی بات ہے کہ نہیں ہے۔ زندگی بھر ایک نماز پڑھ رہا ہے لیکن کبھی دل میں چاہت نہیں ہوتی کہ لاؤ کم سے کم اپنی نماز کو چیک تو کریں کہ نبی کی نماز کی طرح ہے یا نہیں۔
کبھی تڑپ نہیں ہوتی. جب دل میں چاہت ہی نہیں ہے ہدایت کیسے ملے؟ اصل ہے دل میں چاہت، طلب. اگر طلب نہیں ہدایت نہیں ملتی. اس لیے ہمیشہ ہر آدمی کے دل میں ہمیشہ ہدایت کی تڑپ ہونی چاہیے، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے گناہوں میں لت پت ہو اور چاہے دین کے اعتبار سے کسی عمل پہ جمع ہو. اپنے عمل کو چیک کرنا، دیکھنا صحیح ہے غلط ہے. ایک آدمی زندگی بھر غلط طریقے پہ نماز پڑھتا رہتا ہے، جو طریقہ باپ دادا نے سکھایا تھا اسی پہ چلتا رہتا ہے، لیکن کبھی نبی کی نماز سیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں؟ طلب نہیں، اندر چاہت نہیں ہے. تو طلب اگر نہ ہو تو اس کو ہدایت نہیں ملتی. لیکن ایک آدمی کے اندر جب طلب آتی ہے تو آگے کا راستہ اللہ آسان کر دیتا ہے. چاہت پیدا ہوئی، آگے کا راستہ سب آسان ہوتا چلا جاتا ہے. جس کے دل میں چاہت ہی نہ ہو سب مشکل سے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. یہ پہلی چیز جو یاد رکھیں. نمبر 2، دوسری چیز، اگر کوئی آدمی ہدایت چاہتا ہے یا ہدایت پہ آنا چاہتا ہے تو دوسری چیز اس کے اندر کچھ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. کچھ گندی صفات ہیں جو اگر آدمی کے اندر ہوں تو ہدایت نہیں ملتی، وہ حق پہ نہیں آ پاتا ہے. کیا ہے کہ آدمی کے اندر ضد نہیں ہونا چاہیے. اگر ضدی آدمی ہے کبھی اس کو ہدایت نہیں ملتی. ضد کس کو بولتے ہیں؟ کہ ایک آدمی پہلے سے طے کر لے مجھ کو ماننا ہی نہیں، پہلے سے وہ طے کر کے بیٹھے مجھ کو نہیں ماننا. اب آپ اس کو ساری دلیل دکھا دو، ساری کتابیں کھول کے دکھا دو، سب حوالے دے دو، نہیں مانے گا. کیوں؟ پہلے سے طے کر کے بیٹھا مجھ کو نہیں ماننا ہے. اس کو بولتے ہیں ضد. صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم. اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت ضدی جھگڑالو آدمی، ضدی آدمی کہ کتنا بتا نہیں ماننا ہے. تو ایسے انسان کو ہدایت نہیں ملتی، ضد. اور دوسری ایک گندگی ہے تعصب. ضد اور تعصب، یہ آدمی کے اندر. تعصب کس کو بولتے ہیں؟ تعصب کہتے ہیں اپنے اور پرائے کا فرق. میرا آدمی بولے گا تو مانوں گا، تیرا آدمی بولے گا تو نہیں مانوں گا. میرا عالم بولے گا تو مانوں گا، تیرا عالم بولے گا تو نہیں مانوں گا. یہ کیا بھائی؟ یہ میرا اور تیرا کیا ہے؟ تعصب ہے، اس کو بولتے ہیں تعصب. اپنے اور پرائے کا فرق. حق حق ہے، دیوار پہ بھی لکھا ہوا ہے، اگر وہ حق ہے تو ماننا چاہیے. ایک بچہ بھی اگر بولتا ہے اگر حق ہے تو ماننا چاہیے. لیکن تعصب کیا ہے؟ وہ اپنے اور پرائے کا فرق. یہ انسان کو ہدایت پر آنے سے روک دیتے. جس آدمی کے اندر ضد اور تعصب ہو وہ کبھی ہدایت نہیں پاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. سورہ نساء میں اللہ نے ذکر کیا اللہ اس قوم کو ہدایت کیسے دے گا جو جاننے کے بعد انکار کر دے. جانتا صحیح ہے، اس کو پتا ہے کہ صحیح ہے لیکن نہیں ماننا اپنے کو. یہود کے اندر یہ دونوں برائی تھی. یہود اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا وہ نبی کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. پہچانتے تھے سچے نبی لیکن مانا نہیں. کیوں؟ ضد، ہم کو نہیں ماننا ہے. تعصب، ہمارے لیے ہماری کتاب تورات کافی، ہمارے لیے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کافی، خلاص ہم کسی اور نبی کی بات نہیں مانیں گے، کسی اور قوم کی بات نہیں مانیں گے. یہ تعصب تھا. آج بھی کتنے لوگوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ جماعت بندی، گروپ بندی کہ میرا اپنا بولے گا تو مانوں گا. کبھی کبھی ایک آدمی کو آپ ساری دلیل دکھا دو، سب بتا دو، نہیں مانتا. اور ادھر سے مولوی صاحب پان کھاتے کھاتے آئے بول دیا تو مان لیتا ہے. کیوں مان لیا؟ وہ مولوی صاحب اس کے ہیں تو مان لیتا ہے. تو یہ جو معاملہ ہے نا تعصب، کہ ایک آدمی اپنے اور پرائے میں فرق کرے. حق بات کو قبول کرنے میں اور ماننے میں آدمی کے اندر اگر یہ گندگی آ جائے کہ وہ تعصب والا بن جائے تو اس کو ہدایت نہیں ملتی. ابو داؤد کی روایت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی مثال کہ جو آدمی ناحق میں اپنی قوم کا سپورٹ کرے، ناحق میں جانتا غلط ہے پھر بھی سپورٹ کر رہا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اونٹ کھائی میں گر رہا ہے اور یہ اس کی دم پکڑ کے کھینچ رہا ہے. ایک اونٹ ہو کنویں میں یا کھائی میں جا رہا ہے اور ایک آدمی اس کو بچانے کے لیے اس کی دم پکڑ کے کھینچ رہا ہے، تو اونٹ کو بچا پائے گا ایک آدمی؟ اونٹ کہاں جائے گا؟ کھائی میں. یہ پکڑنے والا کہاں جائے گا؟ یہ بھی کھائی میں جائے گا. تو جو آدمی ناحق میں سپورٹ کرے اپنے بھائی کا، اپنی قوم کا، اپنی جماعت کا، ناحق میں جانتا غلط ہے پھر بھی سپورٹ کر رہا ہے، تو ایسا آدمی ویسے ہے کہ وہ جہاں کھائی میں جائے گا یہ بھی اسی کھائی میں جائے گا.
اس لیے آدمی کے اندر ضد اور تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تیسری اور برائی ہے جو آدمی کے اندر نہیں ہونا چاہیے اگر ہدایت چاہیے تو، وہ تکبر ہے۔ تکبر کیا ہے؟ بڑائی، میں بڑا۔ یہ جس آدمی کے اندر ہو وہ کبھی بھی ہدایت پر نہیں آئے گا، اس کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ تکبر اس کو آپ ایسا سمجھیں جیسے کوئی آدمی قوم کا، سماج کا بڑا آدمی ہے، کوئی مولوی صاحب ہیں بہت بڑے آدمی ہیں، سماج میں ان کا ایک مقام ہے، سماج میں ایک ہولڈ ہے، لوگ ان کو سلام کرتے ہیں۔ اب ان کے سامنے ہدایت کی بات آئی، حق بات آتی، ان کو پتا ہے کہ صحیح ہے لیکن نہیں مانتے۔ کیوں؟ اگر میں ابھی مان لوں گا تو سماج میں جو میرا مقام پہلے سے بنا ہے وہ کم ہو جائے گا۔ ایک آدمی یہ دیکھے کہ اگر میں حق بات مان لوں گا تو سماج میں میرا مقام گر جائے گا۔ کیوں؟ اب تک میں لوگوں کو ایسا بتاتا چلا آیا ہوں، اب تک میں ایسا عمل کرتے چلا آیا ہوں، اب تک میں لوگوں کو سمجھاتے ایسے ہی آیا ہوں، آج میں اگر ایسا مان لوں گا، یہ مان لوں گا تو اب تک جو 20 سال 50 سال لوگوں کو بتایا ہوں وہ غلط ہے کیا؟ تو ایک آدمی کبھی کبھی حق دیکھتا ہے، سچائی دیکھتا ہے، ہدایت دیکھتا ہے لیکن نہیں مانتا اپنی بڑائی۔ وہ اپنی بڑائی سماج میں باقی رکھنے کے لیے ہدایت کو ٹھکرا دیتا ہے، حق کو ٹھکرا دیتا ہے تاکہ میری پوزیشن بنی رہے، میں بڑا، کم نہ ہو، گھٹے نہ۔ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ آدمی حق کو مان لے، لیکن کبھی کبھی آدمی عقل مندی یہ دکھاتا ہے کہ اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے وہ حق کو ٹھکرا دیتا ہے۔ یہ تکبر ہے، اور تکبر انسان کو کہاں لے کے جائے گا؟ جہنم میں۔ متکبر آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ ابلیس کی مصیبت کیا تھی؟ کیوں نہیں مانا اس نے اللہ کا حکم؟ اللہ نے کہا سورہ اعراف میں ما منعک الا تسجد اذ امرتک۔ ابلیس سے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ کیوں نہیں کیا آدم کو سجدہ؟ اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یہ اس کا تکبر، میں بڑا، انا خیر من، میں اس سے بہتر، آدم سے بہتر میں ہوں، میں بڑا۔ آگ، تو نے مجھ کو آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، آگ جلاؤ تو اوپر جاتی ہے، مٹی پھینکو تو نیچے آتی ہے، بڑا کون؟ میں۔ اس نے اپنی عقل سے غور قیاس کیا اور اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا۔ کیا ہوا؟ ہمیشہ کی ذلت، ذلیل ہوا، اور ہمیشہ کی جہنم اس کا مقدر ہے۔ اللہ کا حکم ٹھکرایا، کیوں؟ تکبر، میں بڑا۔ حالانکہ اس کو یہ کرنا چاہیے تھا، وہ یہ دیکھتا کہ حکم کس کا ہے، کون چھوٹا کون بڑا چھوڑ دو، حکم کس کا ہے؟ رب العالمین کا حکم ہے، وہ مان لیتا ہے تو بچ جاتا، لیکن نہیں مانا۔ تکبر، آپ دیکھیں ابو جہل کی مصیبت کیا تھی؟ کیوں نہیں مانا اس نے؟ میں سردار ہوں، قریش کا میں سردار ہوں، کیوں مانوں میں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرعون کی مصیبت کیا تھی؟ میں پاور میں ہوں، میں بادشاہ ہوں، حکومت، کیوں مانوں موسیٰ علیہ السلام کی؟ یہ بڑا تکبر۔ تکبر انسان کو حق ماننے سے رکاوٹ بن جاتا ہے، اس کو ہمیشہ نکال کے پھینک دینا چاہیے۔ اگر ہمارے سامنے حق آ جائے تو حق مان لینا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بہت بلندی دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ جو بندہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے اللہ اس کو بلندی دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے۔ جو آدمی حق آئے جھک جائے، جو آدمی کے سامنے ہدایت آئے مان لے۔ اب تک غلط عمل کر رہا تھا، آج اس کو کسی نے بتایا یہ حدیث ایسی ہے، یہ صحیح ہے، تمہارا عمل غلط ہے، مان لیا۔ جو آدمی حق آنے کے بعد مان لے اللہ اس کو بلندی دیتا ہے۔ چاہے سماج میں لوگ اس کو کچھ بھی کہیں، لوگ ناراض ہو جائیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں بہت اونچا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو مان لیا۔ تو آدمی کو تکبر نکال دینا چاہیے۔ ایسے ایک چیز اور ہے، چوتھی چیز ہدایت کے لیے، کہ آدمی اگر ہدایت پہ آنا چاہتا ہے تو آدمی کثرت اور میجورٹی نہ دیکھے، ہمیشہ دلیل دیکھنا چاہیے۔ دلیل کی قوت ہمیشہ میجورٹی پر بھاری ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے لیے آج مصیبت کیا ہے پتہ ہے؟ کہ بہت سارے لوگ حق جانتے ہیں، جان تمہاری بات تو صحیح لگ رہی ہے، لیکن اتنے سارے لوگ جو عمل کر رہے ہیں غلط ہے کیا؟ اتنے سارے لوگ جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے کیا؟ تو کبھی کبھی یہ بھی مصیبت ہوتی ہے کہ ایک آدمی یہ دیکھتا ہے کہ ایک طرف اتنے سارے لوگ اور ایک طرف بولنے والے یہ چند لوگ،
تو اتنے سارے لوگ غلط کیسے؟ یہ کم اور زیادہ جو ہے، قلت اور کثرت، میجورٹی اور مائنارٹی، یہ حق کا پیمانہ نہیں، کرائٹیریا نہیں ہے. یہ حق اور باطل کا پیمانہ دلیل ہے اصل میں. جس کے پاس دلیل ہے چاہے وہ اکیلا ہو وہ بھاری ہے. اس لیے اگر ہم کو ہدایت چاہیے، ہمارے نگاہ میں، ہماری زندگی میں سب سے زیادہ ویلو کس کے ہونا چاہیے؟ دلیل کی. جس کے پاس دلیل ہے وہ بھاری ہے، چاہے وہ اکیلا ہو. وہ اکیلا پوری میجورٹی پر بھاری ہے. تو اس لیے کبھی کبھی لوگوں کے لیے ایسی مصیبت ہوتی ہے، کم اور زیادہ کا. اتنے سارے لوگ، آپ بتائیے اتنے سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے، کیا نماز چھوڑنا صحیح ہے؟ آج جھوٹ بولنے والوں کی تعداد زیادہ ہے کہ کم ہے؟ زیادہ ہے. تو کیا جھوٹ بولنا صحیح؟ تو جو آدمی یہ پیمانہ بنائے کہ جو زیادہ لوگ کریں وہ صحیح، کم لوگ کریں غلط، وہ کتنے سارے چیزوں میں وہ فیل ہو جائے گا. اس لیے ہمیشہ اگر ہدایت آدمی کو چاہیے تو وہ یہ نہ دیکھے کم کہاں زیادہ کدھر، دلیل کس کے پاس ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں سورہ انعام میں، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اے نبی اگر آپ زمین میں اکثریت کی بات ماننے لگ جائیں تو یہ آپ کو بھٹکا دیں گے. اللہ کہہ رہا اکثریت، میجورٹی کی اگر آپ بات مانیں گے نا تو یہ آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے. کیوں؟ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. اکثریت ہمیشہ گمان کے پیچھے چلتی ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اور یہ اٹکل کے پیچھے چلتی. اکثریت کے پاس دلیل نہیں ہوتی. شاید اتنے لوگ غلط، کیا دلیل نہیں ہے؟ اتنے لوگ غلط کیسے ہو سکتے؟ یہ دلیل ہے اس کی. اکثریت گمان، شاید ان کے پاس کچھ ہوگا، شاید ان کے پاس کچھ دلیل تو ہوگی نا، یہ گمان ہے. اللہ نے قرآن میں کہا اکثریت گمان کے پیچھے چلتی ہے. تو اس لیے یاد رکھیں اس کو کہ اگر ہدایت چاہیے تو ہمیشہ دلیل کی قوت دیکھیں، میجورٹی اور مائنارٹی نہیں، اکثریت، قلت، کثرت نہیں. ایسے ایک چیز اور ہے ہدایت کے اسباب میں سے، ایک آدمی اگر ہدایت چاہتا ہے تو اس کے اندر بہادری بھی ہونا چاہیے، حق ماننے کے لیے جرات. کبھی کبھی بزدلی بھی آدمی کو ہدایت سے روک دیتی ہے. ایک آدمی کے سامنے صحیح بات آتی ہے، وہ دیکھ رہا صحیح ہے، ہاں بالکل صحیح ہے، تم جو بول رہے ہو صحیح ہے، لیکن کیوں نہیں مان رہا ہے؟ ڈر. وہ دیکھتا ہے کہ میرے پورا خاندان میرا سب یہی کر رہا ہے، سب پورا خاندان یہی کام کرنے والا ہے، سب ایک ہی جو ہے راستے پہ چل رہے ہیں. اگر میں آج یہ مان لوں تو پورا خاندان ناراض ہو جائے گا، سارے لوگ بائیکاٹ کر دیں گے، رشتہ دار الگ ہو جائیں گے. ایک ڈر ہوتا ہے آدمی کو، کبھی کبھی حق قبول کرنے میں ڈر سماج کا ہوتا ہے، رشتہ داریوں کا ہوتا ہے، کسٹمر کا ہوتا ہے کہ اگر میں آج مان لیا تو ہماری دکان کے سارے کسٹمر ٹوٹ جائیں گے کیونکہ سارے کسٹمر تو فلاں جماعت والے. ڈر، یہ بزدلی ہے. آدمی اگر آدمی ہدایت چاہتا تو بہادری دل میں ہونا چاہیے، اور اگر کچھ پانا تو کھونا پڑتا ہے. ہمیشہ آدمی حق قبول کرنے کے لیے ہمیشہ نقصان برداشت کرنے کو تیار رہے. یہ اللہ کا قاعدہ ہے. سب کو کھو کے اللہ کو پانا یہ قیمتی سودا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سب کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے. کیا اللہ کو چھوڑ سکتے ہیں سب کے لیے؟ نہیں چھوڑ سکتے. تو آدمی کبھی کبھی سب کو بچانے کے لیے، سب خوش رہیں، میں بھی یہ کام کر لیتا ہوں، میں بھی یہ ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں تاکہ سب خوش رہیں. یہ بزدل آدمی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے زیادہ کس نبی کا واقعہ ذکر کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا. سب سے زیادہ ہر واقعہ، ہر جگہ عبرت ہے، پڑھنا چاہیے اس کو کہ اللہ نے سب سے زیادہ کیوں ذکر کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا. سارے جادوگر فرعون کے تھے، فرعون کی طرف سے آئے تھے، فرعون سے انعام طے کر کے آئے تھے کیا ملنے والا ہے، سب کچھ طے تھا. موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کو جو دکھانا ہے، جو کرنا ہے کرو. انہوں نے لاٹھیاں رسیاں ڈال دیا، سب سانپ کی طرح پورے میدان میں دوڑنے لگے. حالانکہ سانپ نہیں بنا تھا، وہ صرف خیال آ رہا تھا، یہ جادو تھا. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے سحروا بأعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا تھا انہوں نے. جادو سے کسی چیز کی حقیقت بدلتی نہیں ہے، وہ دکھتا ایسا ہے. تو ایسا دکھ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اپنی لاٹھی ڈالو. ڈال دیا لاٹھی. وہ چند منٹ میں سب جو دکھ رہا تھا سب کو کھا گیا. سارے جادوگر نے جب دیکھا اس کو، سب سجدے میں گر گئے. آمنا برب ہارون و موسیٰ، اور کیا کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. اس واقعے میں نصیحت ہے.
کیا نصیحت ہے؟ یہ جادوگر تھوڑی دیر پہلے فرعون کے تھے، جب ان کے سامنے حق آ گیا، انہوں نے حق پہچان لیا تو دیر نہیں لگائی، فوراً سجدے میں گر گئے۔ فرعون کی دھمکی آئی، فرعون نے کیا کہا؟ اچھا تم سب لوگوں کی پہلے سے پلاننگ تھی، سیٹنگ تھی، یہ تمہارا بڑا جو ہے استاذ ہے، پورا دھمکی دیا۔ کہا اب میں بتاتا ہوں، تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹوں گا، سیدھا ہاتھ تو الٹا پاؤں، اور کاٹ کے سولی پہ لٹکا دوں گا، تب پتا چلے گا کہ زیادہ عذاب دینے والا کون ہے۔ لیکن جب فرعون دھمکی دے رہا تھا تو ان جادوگروں کا جملہ اللہ نے ذکر کیا ہے سورہ شورى میں، قالوا لا غیر، ان لوگوں نے کہا اے فرعون جو چاہے کر لے، اب پلٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ ڈیرنگ کہاں سے آئی؟ تھوڑی دیر پہلے یہ جادوگر فرعون کے تھے، لیکن جب حق پہچان لیا تو سجدے میں گر گئے۔ فرعون دھمکی دے رہا ہے، وہ بادشاہ ہے، فرعون وقت کا ظالم بادشاہ ہے، کیا نہیں کر سکتا تھا وہ، اللہ نے اسی لیے تو ذکر کیا اس کا بار بار قرآن میں۔ لیکن اس کی دھمکی کے مقابلے میں یہ چند جادوگر کیا بول رہے ہیں؟ قالوا لا غیر، اے فرعون جو چاہے کر لے۔ یہ ڈائرنگ کہاں سے آئی؟ علماء کہتے ہیں جب آدمی حق آنے کے بعد اسے مان لیتا ہے تو حق انسان کو بہادر بنا دیتا ہے۔ جب حق انسان کے دل پہ غالب ہو جاتا ہے نا تو وہ دل اس کا بہادر بن جاتا ہے، وہ پوری قوم کے سامنے اکیلا ڈیرنگ کے ساتھ کھڑے ہو کے بولتا ہے جو چاہے کر لو۔ کیوں؟ حق میں اتنی طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے آدمی کو اگر ہدایت چاہیے تو اس کو بزدل نہیں بننا چاہیے۔ حق اگر آ گیا، ہاں کوئی الٹا سیدھا کام نہ کرے، ہاں ڈیرنگ ایسا بھی نہ دکھائے کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں، حق ماننے میں جو ہے اس کے اندر بہادری ہونا چاہیے، قبول کرنے میں، حق قبول کرنے میں بہادری ہونا چاہیے، کوئی ڈر نہیں۔ ٹھیک ہے سماج ناراض ہو جائے گا، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، بائیکاٹ کر دیں گے، یہی ہوگا نا، لیکن سب بائیکاٹ کر دیں گے لیکن اللہ رب العالمین کی ہاں اس کو عزت مل جاتی ہے۔ اس لیے آدمی کو اگر ہدایت چاہیے تو آدمی کے اندر بہادری ہونی چاہیے۔ ایک چیز اور ہے، کئی باتیں 8-10 باتیں تھیں لیکن وقت کے مناسبت سے جو ہے ایک آخری بات، اگر آدمی کو ہدایت چاہیے تو آدمی کے سامنے جو سچائی آئے نا اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے، جو اس کو حق مل جائے تو اس پہ چلتا رہے، عمل کرے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، ہم میں سے سب جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ ہدایت والے ہیں، ہاں، لیکن کتنے لوگ ہدایت جاننے کے بعد عمل نہیں کرتے؟ اگر عمل نہ کریں تو کیا ہدایت پر ہیں؟ ایک آدمی جانتا ہے لیکن عمل نہ کرے، ہدایت پہ ہے؟ ہدایت پہ نہیں۔ اگر آدمی چاہتا ہے کہ ہدایت پر میں آؤں تو اس کی زندگی میں عمل ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اگر تم اطاعت کرو گے تو ہدایت پر آؤ گے۔ پتا چلا جب تک عمل نہیں، صرف جاننا ہدایت کا نام نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو حق پتا ہوتا ہے؟ آپ بتائیں کیا ابو جہل کو حق نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا۔ کیا ابو طالب کو نہیں معلوم تھا کہ میرا بھتیجا جو بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے؟ سب پتا تھا، لیکن کیا انہوں نے اس پہ عمل کیا؟ چلے اس راستے پر؟ نہیں چلے، ہدایت نہیں ملی۔ یہود کو معلوم تھا اچھی طرح لیکن چلے اس راستے پر نہیں۔ اس لیے یاد رکھو میرے بھائیوں، آج سارے مسلمانوں کو پتا ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، پتا ہے نا، فرض ہے، یہ کمپلسری ہے، ڈیوٹی ہے یہ۔ لیکن آج کتنے لوگ ہیں کہ ان کے نزدیک کام پر جانا، جاب پر جانا، دکان پہ جانا جتنا ضروری ہے اتنا نماز ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھیے صبح اٹھ کے بھاگتا ہے، سارے کام پہ جا رہا ہے، بالکل کوئی رکاوٹ نہیں، سردی ہو گرمی ہو بارش ہو، لیکن جاب پہ جا رہا ہے، لیکن نماز کو اس کے نزدیک وہ اہمیت نہیں ہے۔ تو ہدایت پر ہے، یہ جانتا ہے، جب تک مانے چلے گا نہیں اس پہ ہدایت نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر موت تک ہم جمے رہیں اس راستے پر، کیا کرنا پڑے گا؟ چلنا پڑے گا۔ جب تک چلے گا نہیں ہدایت پر نہیں ہے۔ اور چلنا کب تک؟ موت تک، کہ ایک آدمی اس پہ چلتا رہے اس کی موت آ جائے، رکے نہ بیچ میں، تو ہدایت ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں کہ ایک آدمی اگر چاہتا ہے کہ ہدایت پر آئے تو یہ ساری چیزیں، کچھ چیزیں کرنے والی ہیں۔ نمبر 1، دل میں طلب ہو، چاہت ہو۔ جب رات میں سوئیں تو اپنے آپ کو دیکھیں آج میں نے میرے دل میں نیکی یا ہدایت پر چلنے کی کتنی تڑپ ہوئی، کیا میں گناہوں کی زندگی میں ابھی بھی ہوں یا طلب آئی؟ طلب اور چاہت نمبر 1۔ نمبر 2، ایک آدمی اگر ہدایت چاہتا ہے تو اس کے اندر ضد اور تعصب نہ ہو۔ نمبر 3، تکبر نہیں ہونا چاہیے، بڑائی اپنی۔ نمبر 4،
قلت اور کثرت، کم زیادہ نہ دیکھے، دلیل دیکھے، دلیل کا پاور ہمیں ہے، جس کے پاس دلیل ہے وہ بھاری ہے، اس کو اپنا لے۔ اور نمبر 5، ایک آدمی اگر ہدایت پر آنا چاہتا ہے تو اس کے اندر بہادری ہونا چاہیے، بزدلی نہ ہو، حق بات آ جائے تو مان لے۔ اور نمبر 6، جو ہم کو پتا ہے، جو ہم ہدایت جانتے ہیں اس پر ہم چلیں، عمل کریں، عمل نہیں ہدایت نہیں، کیونکہ عمل کے بغیر جنت ملنے والی نہیں ہے۔ دنیا میں بغیر قیمت کے ایک جھاڑو نہیں ملتا ہے، پیسے بغیر پیسے کے ملتا ہے جھاڑو؟ ایک جھاڑو بغیر پیسے کو نہیں ملتا ہے۔ جنت بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے، بغیر عمل کے نہیں ملتی، وہ بہت ہائی سوسائٹی ہے وہ، وہاں گھر پانے کے لیے سلیکشن دنیا میں ہوتا ہے، یہاں چناؤ ہوتا ہے، کون کس کو ملے گا ادھر۔ اس لیے وہاں جنت چاہیے تو عمل کرنا پڑے گا، جو ہم کو پتا ہے اس پہ چلنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو باتیں کہی گئی ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جو معلوم ہے اپنی موت تک اس پر چلنے کی توفیق دے، اور جو بھائی بھی ابھی ہدایت سے دور ہیں اور جن کی زندگیاں اللہ تعالیٰ ابھی غفلت میں پڑی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے مسجد کا راستہ بتا دے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ہدایت نصیب فرما دے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔